نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته فقال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم رواه مسلم. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. راوی ہیں حدیث پاک کی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. چونکہ رات کی نماز کا معاملہ ہے لہٰذا زیادہ تر روایتیں ازواج مطہرات سے ہی ہے کیونکہ آپ نفل گھر میں ہی پڑھتے تھے اور آج دنیا فرض سے زیادہ نفل مسجد میں پڑھتی ہے. فرض پڑھے یا نہ پڑھے لیکن نفل مسجد میں پڑھے. مجھے تو یاد آتا ہے جب میری خاک یہاں شامل ہوئی تھی تو کچھ لوگ تہجد گزار تھے تو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے بھی آتے تھے مسجد میں اور دروازہ کھٹکھٹا. حالانکہ سب نمازیں گھر میں ہیں. تو آج فرض سے زیادہ نفل مسجد میں پڑھتے. پہلے صرف فرض پڑھا جاتا تھا مسجد میں, نفل گھر میں پڑھا جاتا. لیکن ہر چیز الٹ گئی تو یہ معاملہ بھی الٹ گیا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تھے تو شروع کرتے تھے اپنی نماز کو تو کہتے تھے اے میرے اللہ جبریل کے رب. رب کے معنی ہے پالنے والا, رب کے معنی ہے مالک. تو وہ سب کا رب ہے. رب و کل شے ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا وہ رب نہ ہو. سب کا مالک. جیسے ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے اور خدا کی شان سے پیدا کرنا ہے اور پالنا ہے. اور دنیا نے جس کو خدا بنایا انہوں نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا تو وہ پالیں گے کیوں؟ کچھ پیدا ہی نہیں کیا بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے. وہ خود پیدا کیا. اسی لیے خدا کی ایک شان ہی بنائی گئی یخلق ولا یخلق. وہ پیدا کرتا اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا. تو وہ ہر چیز کا رب ہے. پیدا بھی کرتا ہے پالتا بھی وہی ہے. تو جبریل کا بھی رب ہے. یہ بڑا معزز فرشتہ ہے فرشتوں میں. اور وہ میکائیل کا بھی رب ہے. اسرافیل کا بھی رب ہے. تینوں کا نام لیا. اس میں اسرائیل کا نام نہیں لیا یعنی ملک الخوات کا, لیکن وہ سب کا رب. پھاڑنے والا آسمانوں کا زمین. فاتر کے معنی فترہ کے معنی پھاڑنے کے. پہلے زمین اور آسمان دونوں ایک ہی چیز تھے. پھر ایک زوردار دھماکے سے یہ دونوں دو حقیقتوں میں بدل گئے. جب دھماکہ ہوتا ہے زوردار تو پھر دھواں اٹھتا ہے. وہ ایسا دھماکہ نہیں چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا کہ اس میں دھواں نہ اٹھتا ہو تو دھواں اٹھتا. یہ بہت زوردار دھماکہ تھا لہذا دھواں بہت زوردار اٹھا اور اوپر گیا اور وہ حصہ جو کثیف تھا وہ یہیں رہ گیا یعنی مٹی. جو لطیف تھا دھواں بن کے اڑ گیا وہ آسمان ہو گیا اور جو کثیف تھا وہ یہیں رہ گیا. تو پہلے دونوں ایک تھے اس لیے فاتر اس کو کہا وہ پھاڑنے والا. یعنی زمین کے دو حصے کر دیے. ایک اوپر چلا گیا وہ آسمان میں ہو گیا. تو جب سب زمین ہی سے بنا آسمان بھی زمین ہی سے بنا تو زمین والے آسمان پہ بھی جاتے ہیں اور چاند پہ جا کے بھی گاڑی چلاتے ہیں اور وہاں بھی سونا چاندی تلاش کرتے ہیں. یہ صرف دنیا ہی میں زرخیز چیزوں کی فکر میں نہیں ہے. آسمانوں کی ٹو میں بھی لگے ہوئے ہیں. وہاں بھی اگر قیمتی چیز ملتی تو لے آئے یہاں. اور اگر وہاں رہنے کے لائق ہے تو وہاں بھی مکان بنائے. یہ انسان ہے اور یہ سب قدرت خدا نے دی ہے انسان کو. یہ قدرت یہ دی ہوئی طاقت ہے. اس لیے کہ اللہ وہ ہے جسے کسی مکان کی ضرورت نہیں. وہ کسی مکان میں نہیں. کوئی مکان اس کو گھیر ہی نہیں سکتا. وہ دونوں سے پاک ہے مکان اور زمان دونوں سے. کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو گھیرے. زمانہ نہیں تھا وہ تھا. کوئی مکان نہیں تھا وہ تھا. اور کچھ نہیں ہوگا تب بھی وہ ہوگا. کیا مت جائے اس کی شان الگ ہے. بابا فاطر السماوات والارض. آسمان زمین کا فریض. اسے بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے.
زمین آسمان دونوں جو الگ ہوئے ایک حقیقت سے. کلام پاک ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناها، پہلے زمین آسمان دونوں ملے ہوئے تھے، ان میں رتق تھا، پھر ہم نے فتح کر دیا، پھاڑ دیا دو سے. اس لیے آج بھی آدمی زمین آسمان کے کلابے ملاتا رہتا ہے، کچھ نہیں ہوتا تو اپنی بات چیت ہی میں کہتے کیا یار زمین آسمان کے کلابے ملا رہے ہو. عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا چھپی ہوئی چیزوں کا بھی اور ظاہری چیزوں. اللہ کے لیے کوئی غیب ہے ہی نہیں، اللہ خود ہی سب سے بڑا غیب ہے. غیب تو بہت کچھ ہے لیکن اللہ سے بڑا کوئی غیب نہیں، یہ سمجھ جائے، وہ غیب الغیب ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں کہا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے ہو نہیں، جب خدا ہی نہ چھپا تو پہ کرو. اسی لیے کہ اللہ کے محبوب بہت سارے غیوب جو جس پر آپ کو اطلاع دی گئی، آپ کو خبر دی گئی، آپ کو باخبر کیا گیا، کیوں نہ کیا جائے؟ جو غیب الغیب ہے وہ خدا کے اوپر ظاہر ہوا، یعنی قدرت خود ظاہر ہوئی. موسیٰ سے بھی کلام کیا، تو ان کے غیب کے بارے میں تو بہت زیادہ چھان پھٹک کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری عقل نہیں ہے، چھوٹی سی عقلیہ ہے، عقل نہیں ہے، یہ لولی لنگڑی ہے. عقل سے خدا کو تم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ عقل محدود ہے، وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. عقل میں جو گر گیا ہو پھر خدا کیسے ہوا؟ عقل سے نہیں سمجھ سکتے، عقل میں نہیں آتا. اسی لیے کہنے والے نے اچھا ہی کہا ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ دماغ دل میں آتے ہیں اس کے جلوے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا بس تیری پہچان ہی ہے، اس کے دل میں دیکھنا ہے تو دل میں دیکھو. ہمارے خدا کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ سوتا نہیں ہے. سونا تو بہت دور، وہ اونگتا بھی نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی. اور کچھ لوگوں نے ایسوں کو خدا بنا کے وہ سو جاتے ہیں تو ان کو گھنٹہ بجا کر کے بیدار کرتے ہیں. جس کا خدا ہی سو گیا ہو اس کا کیا حال بتائیں آپ، اس کے اوپر میں کیا گفتگو کروں. یعنی بندہ خدا کو جگا رہا ہے، ہمارا خدا سب کو جگاتا ہے اور سب کو سلاتا ہے، سب کو ہنساتا ہے، سمجھ جائے، اور جو رونے کے لائق ان کو رلاتا ہے، سمجھ جائے. تو یہ ہمارے خدا کے، لیکن ان کا خدا ہے کہ خود اپنے اس خدا بھی کو جگاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا مذہب ہے، اس میں کوئی گفتگو نہیں، یہ ان کی پہنچ ہے، ان کی سمجھ ہے. تو وہ جبریل کا بھی رب ہے، میکائیل کا بھی رب ہے، اسرافیل کا بھی رب، جو سور پھونکے گا اسرافیل، اور زمین آسمان کا پھاڑنے والا. یہیں سے بات آگے بڑھی تھی. غیب کا جاننے والا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں اور اس سے زیادہ کوئی چھپا نہیں. ہر مومن کو اس کا دیدار ہوگا لیکن آخرت. تو ہم آج ایمان ایسے کے اوپر لائے ہیں جو چھپا ہوا ہے، نہیں دیکھتے ہیں لیکن ایمان لائے. لیکن وہ بالکل چھپا نہیں ہے، وہ خود چھپا ہے لیکن اس کے جلوے ظاہر ہے. اسی لیے وہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. یہ نہیں کہ بالکل چھپا ہے، جلوے اس کے ظاہر ہے، وہ کچھ چھپا ہے تو ظاہر بھی ہے باطن. عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیب کا بھی اور ظاہری چیزوں کا بھی، سب کو جانتا ہے. انت تحکم بین عبادک، تو ہی حکم کرتا ہے اپنے بندوں کے درمیان. حکم تو خدا کا حکم، تو ہی حکم کرتا ہے اپنے بندوں کے درمیان. انت تحکم بین عبادک، کس چیز میں کرتا ہے؟ فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے بندے، جس میں اختلاف کرتے تھے. جب کوئی اختلاف نہیں ختم تو قدرت کا حکم آتا تھا انبیاء کے ذریعے، جھگڑا ختم ہو جاتا تھا. حکم تو اس کا حکم آتا. یہ جب اٹھتے تھے تہجد کے لیے تب حضور پڑھتے تھے. معلوم ہوا کہ مختلف وقت میں مختلف دعا کرتے تھے. یہاں ایک دعا یاد کر دیا تو بڑھاپے تک وہی پڑھتے ہیں، اس سے آگے نہ کچھ یاد کیا نہ پڑھا. یہ سب کمزوری ہے. دعا وہ ہے جو دل میں جو ہے آپ کی تمنا ابھرتی ہے اس کو باہر لاؤ زبان کے اوپر. تو دل کی کیفیت بدلتی رہتی، دعا بھی بدلنی چاہیے. لیکن ایک دعا یاد کر لیا تو زندگی بھر اسی کی رٹ میں لگا دیا. یہاں دیکھو یہ دوسری دعا جو حضور کر رہے ہیں جب اٹھے ہیں تو انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، میری رہنمائی فرما میرے مولا. حضور دعا کر رہے ہیں میرے مولا میری رہنمائی فرما اس چیز میں جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں حق کے بارے میں، اپنے حکم سے حق کے بارے میں جس میں اختلاف، میری رہنمائی فرما. معلوم ہوا کہ جب قدرت رہنمائی کرتی ہے تو پھر بڑی آسانی سے بندہ قدرت تک پہنچ جاتا ہے. اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم سب پڑھتے ہیں نا نماز میں. تو ترجمہ کیا ہوا قرآن جب بھی آپ اٹھا کے پڑھیں گے تو زیادہ تر مترجمین نے لکھا ہے، زیادہ تر ترجمہ کرنے والوں نے لکھا ہے اہدنا الصراط المستقیم. سیدھی رات دکھا،
لیکن ایک اعلیٰ حضرت کو میں دیکھتا ہوں انہوں نے دکھا نہیں دیا. جب اپنے مولا سے دعا کر رہے ہیں تو کہا اے مولا مجھے سیدھی راہ چلا. کبھی کبھی راستہ دکھاؤ اور پھر آدمی جا کے آگے بڑھ جاتا ہے. دکھانا شان انبیاء کا ہے جس کو ارات الطریق کہتے ہیں. راستہ انبیاء دکھاتے ہیں. جب ان کی طرف ہدایت کی نسبت ہوگی تو مراد ارات الطریق ہو. راستہ دکھانا راستہ انبیاء دکھاتے بڑا سیدھا دکھاتے لیکن پھر بھی بھٹک جاتا ہے جا کر کے. قدرت صرف دکھاتی نہیں اپنے تک پہنچا دیتی. بس تو دعا اس سے کیا کرتے ہیں ہمیں سیدھی راہ چلا. جب سیدھی راہ چلا گیا تو پہنچی جائے قدرت. مجھے یاد آتا ہے کہ ایک فقیر سردی کے زمانے میں سردی کا زمانہ تھا. بادشاہ کے محل کے نیچے سردی سے ٹھٹرا ہوا بیٹھا تھا. اتفاق کی بات ہے وہ شاہی محل تھا تو اس میں تو کئی پہرے ہوتے ہیں. بادشاہ نے جھانک کے دیکھا تو دیکھا کہ اللہ کا بندہ سردی سے ٹھٹرا ہوا بالکل کانپتا ہوا بیٹھا ہے نیچے. اس نے اپنی کمن پھینکی نیچے اور اشارہ کیا کہ آپ اس میں بیٹھ جاؤ. یعنی اس وقت کی لفٹ تھی یہ سمجھ لیجیے. فقیر بیٹھ گیا اس میں. بادشاہ نے خود کھینچ لیا اس کو اٹھا لیا. پھر بڑی آوبھگت کی اس کو. ایسے ہیں خدا دوست لوگ. انسان اس لیے تھا کہ انسان سے محبت انسان اس لیے پیدا کیا گیا کہ انسان انسان سے محبت کرے. اور پیسہ اس لیے پیدا کیا کہ اس پیسے سے انسان کی خدمت کرے اس لیے. لیکن اب سب معاملہ الٹا تھا. یہاں بھی الٹ گیا. پیسے سے محبت ہے انسان کی خدمت خدمت اللہ ماشاء اللہ. کوئی انسان اس درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان. ورنہ تو آج کے لیے کچھ کم نہ تھے. کرو فرشتے عبادت کے لیے کم نہیں تھے. کرو بھی فرشتے کو کہتے ہیں. درد انسان اس لیے تھا ساری دنیا کا انسان کہ انسان انسان سے محبت کرے. اور جس سے محبت کرتا ہے ان کی ضرورت تو پیسہ خرچ کر. پیسہ خرچ کرنے کے لیے تھا انسان محبت. اب پیسے سے محبت ہے آدمی سے محبت نہیں. اور پیسہ جو خرچ کیا جانا جب اسی سے محبت ہو کائے کو خرچ کریں گے. اب 99 کی فیئر میں کہ 99 روپے ہو گئے ایک اور ہو جائے تو پورے 100 ہو جائیں. اب 99 کی فیئر میں کائے خرچہ کریں. جانتے کہ خرچہ کرتے 2 روپے اور ملانا پڑے گا. یہ سب چل رہا ہے. اور آپ کو تو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اعلان جو ہے ساری دنیا کا یہی ہے. یہ سرمایہ سے محبت ہے آدمی سے محبت. سرمایہ کو ایسا پالتے ہیں جیسے کوئی اولاد کو پالتا ہے. اور جس کے یہاں اولاد نہیں اس نے سرمایہ کو اپنا اولاد بنا لیا ہے. بس آپ دیکھ لینا غور کر. وہ زیادہ بخیل ہوگا. اس نے اپنے سرمایہ کو اولاد بنا لیا اور اسی میں وہ خوش ہے. اسی میں لت پت ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہدایت کے 2 معنی ہیں. راستہ دکھانا بھی راستہ چلانا بھی. تو جب انبیاء کی طرف نسبت ہو ہدایت کی تو وہ راستہ دکھاتے ہیں. اور جب خدا کی طرف ہدایت کی نسبت ہو تو وہ راستہ چلاتا ہے. وہ فقیر کی بات کر رہا تھا نا اس کو پورا کر دو. جب خوب اس کی بادشاہ نے خدمت کر لی اور دیکھا کہ سردی وردی اس کی کم ہو گئی بڑا بیچارہ تھا تو کہا بابا ایک بات پوچھو. ہاں ضرور آپ پوچھیں. آپ ضرور آپ پوچھیں. کہا لوگ خدا تک کیسے پہنچ جاتے. اچھی بات پوچھی. ایک بات پوچھی اچھی بات پوچھی. لوگ خدا تک کیسے پہنچ جاتے. کہا جب وہ کسی بندے کو چاہ لیتا ہے نا وہ خود چلاتا ہے اس کو یہاں تک اپنے تک پہنچا دیتا ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے مجھ کو چاہ لیا تو آپ تک پہنچ گیا. کسی نے نوکر کی ضرورت پڑی نہ چاکر کی ضرورت آپ نے کمر پہ اٹھا لیا سیدھے آپ تک پہنچ گیا. ایسے جب وہ کسی کو چاہتا ہے نا ایسے ہی اٹھا لیتا ہے اپنے تک پہنچا دیتا. یہ آگے آ رہا ہے یہی آ رہا ہے. تو حضور دعا کر رہے ہیں کہ مجھے میرے مولا سیدھی راہ چلا. انک تہدی من تشاء. تو راستہ چلاتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو کدھر الی صراط مستقیم. سیدھی راہ چلاتا ہے. سیدھی راہ پر ہی خدا ملتا. ٹیڑھی راہ پر نہیں ملے گا کبھی. جھوٹ فریب کی راہ پر خدا نہیں ملے گا. دنیا ملے گی لیکن خدا نہیں. خدا تو ہمیشہ سیدھی راہ پر ملے گا. ان ربی علی صراط مستقیم. میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے. صحیح بات ہے. یہ ٹیڑھے راستے پر نہیں ملے گا. جھوٹ فریب کے راستے پر نہیں. تو آپ سمجھ لیجیے کہ جب آپ نے چاہا تو کیسے پہنچ گیا. ورنہ لوگ تھک جاتے ہیں اپلیکیشن کر کے بادشاہ تک پہنچ گئے. آج جس کو چاہتا ہے تو سیدھی راہ چلاتا ہے. دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو سیدھی راہ چلائے اور اپنے کرم سے اپنے تک پہنچائے. یعنی ایصال الی المطلوب جسے کہتے ہیں وہ حاصل ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.